ہم بھی مر جائیں گے ایک دن، کیا تم نے سنا نہیں؟ کلو نفس ذائقۃ الموت۔ اگر کوئی پلٹ آئے تو اسے تھام لینا چاہیے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ لوگ خالص ہونا پسند نہیں کرتے، لیکن تلاش مخلص لوگوں کی کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا فرمان ہے، جو ایک بیوقوف کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے، اپنے پاؤں آپ کاٹتا ہے۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے؟ لہذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں۔ مجھے رب کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ آج اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً گلابوں تک پہنچانے کے لیے۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو پھر وہ اپنے نہیں ہوتے۔ جب ایک انسان خود کو بہت اونچے مقام پر رکھ لیتا ہے تو اسے باقی کے سب لوگ خود سے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ عاجزی اختیار کریں، کیونکہ انسان کی اکڑ خدا کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ عشق ہے تو شک کیسا، نہیں ہے تو حق کیسا۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ اللہ تو محبتوں کا امین ہے، پھر وہ تمہیں تمہاری محبت سے کیسے محروم رکھ سکتا ہے؟ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ کوئی سننے والا نہیں۔ گھر کے بڑے احتیاط کریں، جب گھر کا بڑا بزرگ طلبہ بجا رہا ہو تو اس کی اولاد کو رقص کرنے پر ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے الہامی محبت چاہیے، اگر اداس میں ہوں تو دل اس کا بھی کہیں نہ لگے۔ زندگی یوں تھم سی گئی ہے، پنچھی کوئی تھکا ہو جیسے۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں، نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ کچھ دن شاخ پر بسیرا تھا، میں سمجھا تھا باغ میرا تھا۔ خاموشی میں راحت ہے، لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ جھوٹ کے درختوں پر اعتبار کی چڑیا لوٹ کر نہیں آتی۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں کسی کے نہیں سنتے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کر لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخر کار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ سانپوں کے مقدر میں وہ زہر کہاں جو انسان عداوت میں اگلتے ہیں۔ آپ کی ہزار مخلصانہ کوششوں کے باوجود بھی اگر جانے والا جانا چاہے تو اسے سب سے قیمتی تحفہ جو آپ دے سکتے ہیں وہ ہے راستہ۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ دنیا کی سب سے غلیظ اور سب سے بدترین آواز اس کی اولاد کی ہے جو بد لحاظی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں 2 آپشن ہمیشہ کھلے رکھیں۔ اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں 2 آپشن ہمیشہ کھلے رکھیں، اپنی غلطی تسلیم کرنا، دوسروں کو معاف کرنا۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے بھی کچھ بے قراریاں دے دیتے ہیں، کچھ خاص اداسیاں جنہیں اللہ سے کہہ کر ہی سکون ملتا ہے۔ میں خدا کو سناتا ہوں اپنا حال دل، میں زمین والوں پر بھروسہ نہیں کرتا۔ بنا توفیق کے ہاتھ نہیں اٹھتے دعا کے لیے،
تو پھر بے سکون کیوں ہوتے ہو؟ تمہارا مانگنا اور رب پر قبولیت کا یقین ہونا عام بات نہیں ہے، بس امید کو ٹوٹنے نہ دینا، جلد قبولیت ہو جائے گی۔ ہاں، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں تمہیں ویسی نہ ملے جیسی تم نے چاہی، لیکن یقین کرو اللہ کے فیصلے تمہیں مطمئن کر دیں گے۔ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے آخر کب تک، میں ہی کیوں؟ اور بے شک یہ فطرتی طور پر ہوتا ہے، بہت تھک جاتا ہے انسان، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ 1000 چاہنے والوں سے ایک نبھانے والا بہتر ہوتا ہے۔ تھک گئی جو میری روح تو میں سجدے میں گر گئی، ٹوٹی جو دنیا سے امید تو میں اللہ سے جڑ گئی۔ ہنستے اور مسکراتے رہیں، اوروں کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے والدین کے لیے۔ آپ کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر ان کی جان میں جان آتی ہے۔ اللہ کی بانٹ پر راضی رہیں، اس کا چناؤ بہترین چناؤ ہے۔ جب وہ کسی کو اپنے لیے چنتا ہے تو وہ بے مثال مثالیں قائم کر دیتا ہے۔